آئیے کچھ جنرل چیزیں سن لیتے ہیں جو عام طور پہ نیند میں کمی کی وجہ ہوتی ہیں، جیسے سٹریس، جسمانی یا نفسیاتی امراض، شفٹ میں آپ کام کرتے ہیں، کبھی دن کی شفٹ آ جاتی ہے، کبھی شام کی شفٹ آ جاتی ہے، لیونگ کنڈیشنز جہاں موجود ہے وہاں پہ روشنی بہت تیز ہے، شور بہت زیادہ ہوتا ہے، کافی وغیرہ زیادہ پی رہے ہیں آپ۔ تحقیق کے مطابق 30 to 60% لوگ ان کو سلیپ ڈس آرڈر کا سامنا ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ درجہ حرارت کا 18.3 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کے بیڈ روم کا ہونا چاہیے۔ کم درجہ حرارت میں سردی میں زیادہ نیند اچھی آتی ہے۔ تو اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے اس کی تہ میں جائیں، ٹیک اے ڈیپ ڈائیو اور دیکھیں آپ کو نیند کا مسئلہ کیوں بن رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو سونے کا بڑا زبردست اور آسان طریقہ بتاتا ہوں، اور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ اپنے دماغ میں سوچیں، ایک شٹ ڈاؤن بٹن لگا ہوا ہے، شٹ ڈاؤن بٹن۔ اب یہ لگ تو نہیں سکتا دماغ میں، سوچنا ہے آپ نے، اور جب آپ لیٹے ہیں آپ نے اس کو بند کر دینا ہے، اور ایک ربڑ سے دماغ میں جو بکھری سوچیں ہیں اس کو مٹا دینا ہے۔ اب اپنے پورے منہ کو ریلیکس کرنا ہے، لمبا سانس اندر لے کے جانا ہے اور باہر نکالنا ہے۔ اگر کچھ سوچیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں تو ان کو پیپر پہ لکھ لینا ہے۔ جیسے آپ پیپر پہ لکھیں گے نا، ایسے لگے گا ساری پریشانی پیپر پہ آ گئی۔ اب اپنے منہ کو ریلیکس کرنا ہے، پورے فیس کو ریلیکس کریں، اور اب یہ محسوس کریں کہ جس بستر پہ آپ موجود ہیں اس میں ڈوب رہے ہیں آپ۔ اب آپ پوری چیسٹ کو ریلیکس کریں گے، دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر ٹانگ کو، پھر دوسری ٹانگ کو، اور بالکل ایک جملہ دہراتے دیں، میں سونے کی طرف جا رہا ہوں، میں سونے کی طرف جا رہا ہوں۔ آزمایا ہوا طریقہ ہے، پریکٹس اور ٹریننگ کے ساتھ آئے گا۔ تو جناب جس طرح کھانا پینا ضروری ہے، سونا بھی بہت ضروری ہے۔ سونے پہ کمپرومائز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سلیپ از ایکچولی شیمپو فار دا برین۔ جس طرح آپ مشین کو دیکھتے ہیں، مشین چلتی ہے تو اس میں کوڑا پیدا ہوتا ہے نا، کہ جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں مولیکولر جنک پیدا ہوتا ہے، کوڑا پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جنک، یہ کوڑا صاف کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے پاس ریسرچ ہے جناب، سینٹر آف ٹرانسلیشنل نیورو میڈیسن۔ ان کے ریسرچ پیپر کے مطابق ایک نالا ہے جہاں سے گند باہر آئے گا، اسے گلمفیٹک سسٹم کہتے ہیں، اور یہ رات کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب آپ سوئے ہوتے ہیں گند آپ کے دماغ سے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 20 سے 60% آبادی وہ نیند کے مسائل کا شکار ہے، یا نیند آتی نہیں ہے، آ جائے تو بیچ میں جاگ کھل جاتی ہے۔ ماڈرن ایج کے اندر جو بہت سے مسائل ہوئے اس میں چینج آف لائف سٹائل جو ہوا، موبائل فون، اسکرین آ گئی، اس وجہ سے نیند کے مسائل بھی بڑھ گئے۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ جو قدرتی صلاحیت ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی، یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، انسان چڑچڑا رہتا ہے، فالج کا اور دل کے اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ حل سن لیجئے اچھی نیند کے کیا ہے۔ آپ کا اپنے بستر کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے، آپ کو محبت ہو اپنے بستر سے، بیڈ شیٹ، تکیا وغیرہ آپ کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ کوشش کریں بیڈ کے ساتھ چارجنگ پورٹ نہ ہو تاکہ آپ موبائل کو وہاں چارج نہ کر سکیں۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل چھوڑ دینا۔ کتاب پڑھنے سے نیند آتی ہے، موبائل کے اوپر، آئی پیڈ وغیرہ کے اوپر نہ پڑھیں۔ تھوڑا گرم دودھ پی لیں، ٹیٹروفین ہوتا ہے اس کے اندر۔ ایکسرسائز دن کے وقت کرنی ہے، سونے سے پہلے نہیں کرنی۔ یہ تمام سٹیپ لینے کے بعد اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، اٹھ جائیں، باہر چلے جائیں ہلکی روشنی میں، پھر دوبارہ بستر پر آئیں گے تو نیند آ جائے گی۔ آئیے دین اسلام ہمارا کامل و اکمل دین ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ صبح فجر کا ٹائم پر آپ نے اٹھنا ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ رحمان و رحیم رب کا، کہ جیسے بھی ہے اس ٹائم اٹھنا لازمی ہے۔ طہارت کے ساتھ اپنے آپ کو وضو کے ذریعے پاک کرنا ہے، پھر آپ نے مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے، خواتین گھر میں نماز پڑھنی۔ پھر فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا بھی اس کو مکروہ کہا گیا۔ جو عصر کے بعد سوتا ہے اس کی عقل اگر زائل ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اور پھر دوپہر کا قیلولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے خود بھی قیلولہ فرمایا اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند، اور تحقیق بتاتی ہے کہ دوپہر کو سونے والے پروموشن میں ان کی جلدی ترقی ہوتی ہے، وہ استقامت کے ساتھ کام کرتے ہیں، ریفریش آؤٹ لک ہوتی ہے ان کی، ان کا بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے بات کو پک کرتے ہیں۔ اگر رات کی کوئی مصروفیت آپ کی ہے، دوپہر کو سو کے رات کا وہ کام بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کون سے کام کرنے، کون سے کام نہیں کرنے اچھی نیند کے لیے۔ ایک ہی ٹائم پر بستر پہ جائیں اور ایک ہی ٹائم پر اٹھیں، نو موبائل، اسمارٹ فون، ٹی وی وغیرہ بند کر دیں، کمرے میں اندھیرا اور خاموشی رکھیں، رات کو بھاری کھانا نہ کھائیں۔ 66% لوگ رات کو سوتے ہوئے ضرور بولتے ہیں، اسے سومنی لوکی کہتے ہیں۔ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ اس کا کچھ علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں جناب بڑی تحقیق ہے، یہ 24 گھنٹے انٹرنیٹ کی فراہمی نیند کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، السلام علیکم۔